غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ مخبر صادق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 8 دروازے کھول دے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 1-2 دروازے نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلا کام جس کی بنیاد پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، پہلا کام یہ ہے، ایک عورت پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں سمجھتا ہوں عورت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ایک خاتون وقت نکال کر کے نماز پڑھے تو ایک نماز کے لیے عورت کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، عورتیں نماز کی کوشش نہیں کرتی، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو عورتیں کہتی ہے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ گھر کا کام اتنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا؟ آپ سیریل دیکھنے کے لیے گھنٹہ نکال لیتی ہے، آپ فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے نکال لیتی ہیں، آپ پڑوسن کے یہاں بیٹھنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ کہیں جانے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ ولیمہ اور شادی میں جانے کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، آپ ہر کام کے لیے وقت نکالتی ہیں، لیکن آپ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقت نہیں نکال سکتی۔ اور وہ دوسرا کام یہ ہے جس سے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں کہ وہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھے، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، عورت بلا عذر شرعی روزوں کو چھوڑ نہیں سکتی، عورت روزوں کو ترک نہیں کر سکتی، چھپ چھپ کر کے کھانے والی عورتیں بلا عذر شرعی، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے، ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھے، ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے، میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے، جو چاہو کر لو، لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا، نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے،
نہ تمہارے زیور رہیں گے، نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ، ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آج عورتیں شوہروں سے منہ چلاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اور اگر کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھے جس کا شوہر اس سے راضی ہو، اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج تو عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں، شوہر کے حکم کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی۔ شوہر کام پہ نکلا، ادھر یہ نکل گئی، اس کے گھر بیٹھ، اس کے گھر بیٹھ، یہاں جا وہاں جا۔ یاد رکھیں، اگر شوہر منع کر دے تو بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر بھی جائے، اپنی ماں کے گھر بھی جائے، کیونکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ماں باپ سے بڑا حق ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں،